اچھا گنڈے بدماشوں سے محبت سے بات کیجئے، کیا فائدہ اپنا سر پھڑوا کر کے، سمجھ گیا؟ اب سمجھ میں آئے گا نبی نے کیوں کہا تھا ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ، حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ خدا کے رحم کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، لیکن اے بیٹا اللہ سے امید لگائے رکھنا۔ اسی دن کے لیے رسول اللہ نے کہا تھا انی تارک فیکم الثقلین، بغیر اہل بیت کے قرآن پڑھو گے یہی حشر ہوگا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر سیدنا و نبینا و شفیعنا انشاء اللہ ابی القاسم محمد۔ اللہم صل علیہ وعلی اہل بیتہ مظاہر جلالک و جمالک، واللعن علی اعدائہم الشاکین فیہم المنحرفین عنہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی وقولہ الحق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ بدر عالم صاحب مرحوم، عتیقہ فاطمہ، شمس النساء مرحومہ، زوار محمد، شکیل الدین صاحب، عزیزہ بیگم، حامد حسین، تصنیف حسین اور محمد تقی مرحوم، ممتاز علی مرحوم، خاتون بیگم مرحومہ، عزیز فاطمہ مرحومہ، حاجی سید حسین، انوری بیگم، رفیقہ بانو، عاشق حسین، قاسم حسین اور کبیر النساء بنت محمد محسن صاحب۔ ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کہ اس نیت سے کہ جو میں نے نام گنائے ہیں ان کی روح کو پہنچے انشاءاللہ۔ صلوات بر محمد۔ یہ آیہ مبارکہ جس کی تلاوت کی گئی ہے، کل بھی جو ہے وہ اس پر گفتگو ہوئی اور یہ ہوا کہ اب یہ 2-3 مجلسیں جو ہیں اسی ذیل میں ہوں گی، اس لیے کہ قرآن بھی کہتا ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف اور صرف بولیے متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ یا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، خدا کے نزدیک سب سے زیادہ عزت دار وہ ہے جس کے اندر زیادہ تقوی ہو۔ یا ارشاد ہوتا ہے واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تقوی اختیار کرو اللہ تم کو سکھائے گا، ہے نا، کل والی بات ہے نا، اللہ تم کو پڑھائے گا۔ یا یہ آیہ کریمہ جس کی تلاوت کی گئی ہے اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اب سوال یہ ہے کہ تقوی کہتے کس کو ہیں؟ اس پر یہ گزارش ہوئی کہ حضرت نے فرمایا، پوچھا گیا امام سے، دیکھیے ہمارے رضویل بھائی کی طرح کوئی اگر علمی گفتگو کرنا چاہے، سمجھے آپ پروفیسر صاحب کی طرح، تو وہ صاحب اس کا مادہ کیا ہے اور یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے، وہ گھنٹہ بھر تو خالی لفظ تقوی پر اس کی اصل پر بول سکتے ہیں۔ لیکن یہاں جو ہے مجلس پڑھنا ہے، آگے بڑھنا ہے، تو ایک لائن میں امام نے جو فرمایا، فرماتے ہیں لا یراک مولاک حیث نہاک، البتہ یہ تقوی کا مفہوم ہے، نہیں ہے کہ وہ لغوی معنی، لا یراک مولاک حیث نہاک، تمہارا اللہ تم کو وہاں نہ دیکھے جہاں سے منع کیا، ولا یفقدک حیث امرک، اور وہاں سے غائب نہ پائے جہاں رہنے کا حکم دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک لائن میں تقوی کی میننگ یہ ہے کہ واجب چھوٹنے نہ پائے، حرام پر عمل نہ کیا جائے۔ یہ دو کام اگر ہے تو کام کل عرض کیا گیا نا، کام مختصر بھی ہوگا تب بھی اللہ اس کو
قبول کر لے گا۔ یکفی من الدعاء مع البر ما یکفی الطعام من الملح، نیکی کے ساتھ دعا اتنی ہی کافی ہے جتنا کھانے میں نمک کافی ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم گناہ بھی کرتے رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نیکیاں بھی کرتے رہیں تو اب قرآن کے کہنے کے مطابق بھیا دیکھو، ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ کتنا زبردست عمل ہے، تقوی ہے کہ نہیں ہے۔ اگر تقوی ہے تب تو ایکسیپٹڈ، اور اگر تقوی نہیں ہے تو تمہارا کوئی عمل، چاہے جتنی بڑھیا مجلس پڑھ لو، چاہے جتنا بڑھیا تبرک بانٹ دو، ہم تبرک نہیں دیکھیں گے، ہم وہ پیسہ دیکھیں گے کہ آیا کہاں سے ہے۔ صلوات بر محمد، اور ہم وہ پیسہ دیکھیں گے۔ چنانچہ اب اس کو جو ہے وہ تفریح طبع بھی ہو جائے گی اور مفہوم بھی پہنچ جائے گا کہ واقعاً کیا ہے۔ ایک جملہ میں عرض کروں، دیکھیے پڑھائی لکھائی اچھی بات ہے، اور آدمی کو اطلب العلم من المہد الی اللحد، گہوارے سے لے کے قبر تک آدمی کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ صاحب جو ہے پی جی کر لیا، گریجویشن کر لیا، پی ایچ ڈی ہو گئے، آئی ایس ہو گئے، پی سی ایس ہو گئے، ایم بی بی ایس ہو گئے، ایم ڈی ڈی ایم ہو گئے، بس کام ختم ہو گیا۔ نہیں، تھوڑا وقت اپنا نکالیے مولوی صاحب، زندگی بھر پڑھتے رہیے، لیکن اس کے ساتھ پڑھائی میں ایک جہاں ساری خوبیاں ہیں وہاں ایک عیب پڑھائی میں یہ ہے، پڑھائی میں بھی عیب ہے۔ میں نے کہا جی ہاں، اگر ہوش ٹھکانے نہیں ہے تو یہ پڑھائی جب انسان کو غرور میں مبتلا کرتی ہے تو یہ پڑھائی بڑی خطرناک ہو جاتی ہے۔ صلوات، یہ ذہن میں رہے کہ معلوم ہوا صاحب ہم سے اچھی مجلس پڑھنے والا کون ہے، ہم سے زیادہ قابل کون ہے، اس مسئلے میں ہم کو سمجھانے آئے ہیں آپ تو آپ ہیں کیا؟ یہ وہ چیز ہے۔ لہٰذا پڑھیے، مطالعہ کیجئے، مگر خدا سے دعا کرتے رہیے کہ اللہ علم میں اضافہ تو فرما، رب زدنی علما کہتے رہیے، مگر یہ بھی ساتھ میں کہتے رہیے خدا علم میں اضافہ تو کر، مگر اہل بیت کے تئیں ہم کو ہماری اوقات میں رکھ۔ میں آپ کو سنا رہا اس لیے کہ جب آدمی کو قابلیت کا ہوقع ہوتا ہے نا تو اپنی اوقات جب بھولتا ہے تو امام پر اعتراض کرتا ہے۔ تو ایک صاحب تھے، وہ بہت عمدہ، مجلس تو نہیں کہہ سکتے اس وقت، مجلس اس طرح تو ہوتی نہیں تھی، مقرر بڑے زبردست تھے صاحب، کیا اسپیچ ہوتی تھی، ایک دم تڑ 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 تڑ۔ لوگوں نے آ کر کے، چھٹے امام کا زمانہ ہے، لوگوں نے آ کے بیان کرنا شروع کیا، مولوی صاحب کیا عمدہ مجلس ریحان پڑھتے ہیں۔ ارے صاحب ریحان ایسی مجلس کے لیے مائک کی ضرورت ہی نہیں ہے مولا، کیا بہترین مجلس پڑھتے۔ اتنا پھینکا لوگوں نے، اتنا پھینکا لوگوں نے کہ حضرت کو یہ ہوا کہ بھائی اتنی تعریف لوگ کرتے ہیں، ذرا سنا تو جائے۔ تو ایک دن اس کی تقریر میں امام بھی آ گئے اس طرح کہ کوئی سمجھ نہ پائے۔ اس کو بھی ہم لوگوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کون کون شرکت کرتا ہے اور ہم کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ ہاں، لہٰذا ہوش میں رہ کے منبر پر آنا چاہیے۔ صلوات بر محمد ہے، یہ روایت ہے۔ امام صادق سلام اللہ علیہ نے پوچھا کہ بتاؤ تم لوگ کبھی اکٹھا ہوتے ہو آپس میں، دین ایمان کی باتیں ہوتی ہیں؟ ہم لوگ جی مولا۔ امام نے فرمایا کہ میری دلی خواہش ہے کہ میں بھی ان نشستوں میں آیا کروں۔ تو کون آتا ہے ہم کو، لہٰذا ممبر پر آنے کے بعد وسیعتاً ہوش میں رہا کرو، یہ پبلک کی واہ واہ کے چکر میں مت پڑو۔ جس دن تم قبر کے اندر جاؤ گے ایک فاتحے کے بعد دوسرا نصیب نہیں ہوگا اس پبلک سے، لہٰذا اپنے روابط اس سے ٹھیک رکھیے۔ سمجھ گیا؟ یہ مسکین کیا کر لیں گے تمہارا، تب جائیں گے، اگلے سال نہیں بلائیں گے، نہ بلائیں، کون سی ایسی بات ہے، مگر خدا کو ذہن میں رکھ۔ اور جس من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جائے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ تم تھوڑا کر کے تو دیکھو۔ صلوات بر محمد ان اللہ کاف عبدہ،
اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی ہے، لیکن آدمی اپنے اللہ پر بھروسہ کر کے تو دیکھے۔ ہم لوگ جب مدرسہ نازمیہ میں، ہمارا اور رضیول بھائی کا ناطہ یہ ہے، یہ تو سینئر ہے ہم لوگوں سے، بزرگ ہیں، لیکن ناطہ یہ ہے، اس کو انگریزی میں بولتے ہیں کوالما میٹر، سمجھے آپ؟ تو یہ ہم لوگ کوالما میٹر ہیں، اسی مدرسے میں یہ بھی تھے، اگرچہ سینئر تھے، اسی مدرسے میں ہم بھی تھے، تو مجھے بہت انگریزی نہیں آتی، شاید یہی لفظ یوز ہوتا ہے کوالما میٹر کا۔ تو یہ بہت سینئر ہم لوگوں کے بزرگ ہیں، ان کو بھی پتہ نہیں، ہم کو معلوم نہیں کس کلاس میں ان کا ایڈمٹ۔ ہم لوگ شروع میں گئے بچے، تو چھٹے کلاس میں جب پہلی کتاب پڑھائی گئی نا، اس کا نام ہوتا ہے جامع المقدمات۔ جامع المقدمات جو ہے کئی کتابوں کا مجموعہ ایک جلد میں ہے، اس کی جو پہلی کتاب ہے اس کا نام ہے شرح امثلہ۔ پہلی کتاب کی پہلی لائن پہلے دن جو مدرسے میں پڑھائی گئی، اب عام طور سے یہ کتاب ہٹا دی گئی ہے، پہلی لائن یہی بچوں کو مدرسے میں سکھائی جاتی تھی ہم لوگوں کے زمانے میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اول العلم معرفت الجبار وآخر العلم تفویض الامر الیہ۔ پیغمبر نے فرمایا علم کی ابتدا اللہ کی معرفت ہے، اور علم کی انتہا اپنے امور کو اس کے حوالے کر دینا۔ تو خدا کے حوالے کرو، اس کے لیے مولا نے بڑا جملہ فرمایا ہے، متقیوں کے صفات ایک پورا خطبہ ہے نا نہج البلاغہ، اس میں ایک جگہ فرمایا ہے عظم الخالق فی اعینہم فصغر ما دونہ، ان کی نظروں میں خدا بڑا ہے، بس جن کی نظروں میں خدا بڑا ہے، اللہ کے علاوہ جتنے ہیں سب چھوٹے ہیں۔ صلوات بر محمد۔ تو ہوش میں رہنا بہت ضروری ہے، اور اس پر اگر کبھی اللہ نے توفیق دی پوری گفتگو ہو سکتی ہے کہ سب سے زیادہ اگر کسی چیز پر تاکید کی گئی ہے دین میں تو وہ کیا ہے؟ گھمنڈ مت کرو، غرور مت کرو، چاہے جتنے پیسے والے آپ ہو جائیں، چاہے جتنے قابل ہو جائیں، تب بھی اہل بیت کے مقابلے میں حیثیت کچھ نہیں، زیرو ہے۔ اوحی اللہ تعالی الی داؤد، اللہ نے جناب داؤد پر وحی نازل کی، فرمایا داؤد بشر المذنبین وانذر الصدیقین، داؤد گناہ گاروں کو بشارت دے دو، گناہ گاروں کو بشارت دے دو، صدیقوں کو ڈراؤ۔ دیکھیے ایک سب سے خطرناک چیز جو مومنین کے لیے ہو سکتی ہے نا، وہ یہی ہو سکتی ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم پگڑی لگاتے ہیں، ہم مجلس پڑھتے ہیں، تو ہم بہت قاعدے کے آدمی ہیں، یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، بدماش ہے، اچکا ہے، سمجھے یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، تو اس کو ہم ہلکی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہیں سے چوک ہو سکتی ہے، کب آدھی رات کو وہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہہ کے نکل لے اور ہم اپنے ہی میں پھنسے رہ جائیں۔ سنائیں آپ کو صلوات کی یاد ہے؟ صلوات سن لیجیے کیسے ہوتا ہے۔ گنداب ایک گاؤں کا نام ہے، بہت دن پہلے 2019 میں پڑھا تھا میں نے اس واقعے کو، پھر پتہ نہیں کیسے بھول گیا دماغی میں، ابھی یاد آیا، سن لیجیے آپ۔ تو گنداب جو ہے ایک گاؤں کا نام ہے، تو گنداب میں ایک غنڈہ تھا، بدماش جس کو کہتے ہیں، اس کا نام اتفاق سے علی، کیا نام تھا؟ علی، تو وہ مشہور ہو گیا علی گندابی، سمجھ گئے آپ؟ تو دیہاتوں کا آپ کو تجربہ نہیں ہے، دیہاتوں میں یہ ہوتا ہے کہ ایک گاؤں یہ ہے، پھر 1.5 کلومیٹر کے بعد دوسرا گاؤں ہے، پھر 3 ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ تو ایک مولوی صاحب تھے، وہ صاحب جو اچھا پرانے زمانے میں جو گاؤں ہوتے تھے، تو انڈیا میں تو ایسا نہیں ہوا لیکن اور جگہوں پر، کہ وہ کنارے کنارے بستی کے دیوار ہوتی تھی، ایک انٹری گیٹ ہوتا تھا، ہاں گاؤں انٹرنس کا، وہ گاؤں میں داخل ہونے کے لیے، شہر میں داخل ہونے کے لیے۔ تو ایک یہ مولوی صاحب تھے، چاند ہو گیا، چاند رات تھی غالباً، تو بغل کے گاؤں سے مجلس پڑھ کے چلے، کچھ لیٹ ہو گئے، دروازہ بند تھا۔ اب انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازے کے پیچھے ہنگامہ چل رہا تھا، نشے کی حالت میں دھت علی گندابی کیا کون ہے؟ تو انہوں نے اپنا نام بتایا، تیرانتے تم ایسے ہی بولتے ہیں نا۔ تو انہوں نے کہا ارے بھیا علی بھائی کچھ ہوش لو یار،
اچھا گنڈے بدماشوں سے محبت سے بات کیجئے، کیا فائدہ اپنا سر پھڑوا کر کے، سمجھ گیا؟ تو ارے علی بھائی آپ کیا کیسی بات کرتے ہیں بھائی، چاند ہو گیا، محرم ہو گیا، آپ کو کچھ پتہ بھی ہے؟ مجلس پڑھ کے اچھا دروازہ کھولا اور اس کے بعد کر لیں گے سنو مولوی صاحب چاند ہو گیا، ہاں ہو گیا، کہ تب پڑھو مجلس، کہ لے اب تو میری حالت خراب، یہ بدماش آدمی کیا پڑھے؟ تو ہم نے پہلے اس کو پیار سے سمجھانا شروع کیا، علی بھائی دیکھو اس کے لیے ممبر ہونا چاہیے، مجمع ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، کہنے لگے کچھ نہیں، اور وہ صاحب دونوں ہاتھ رکھ کے زمین پہ گھٹنے رکھ کے کہنے لگے یہ ممبر بیٹا، سمجھا؟ اب جو ہے وہ گنڈوں سے تو سب کی وہ ہوتی ہے، بیٹھو پڑھو اور حضرت عباس کے مصائب پڑھنا، سمجھے؟ خیر صاحب، ہاں اسی موبائل میں کتاب بھی ہے جس میں یہ قصہ ہے۔ بیٹھ گئے صاحب، کہنے اب کیا کریں؟ بہرحال دو چار شعر ویر گا کر کے دھن سے پڑھا۔ اب نتیجہ صاحب وہ جو ممبر بنا ہے سمجھا، وہ روئے گا تو پیٹھ ہلے گی نا، تو اس میں میں ہل بھی رہا ہوں اور وہ رو رہا ہے، ہل رہا۔ آخر کار صاحب اترے چلے گئے، اس نے رونا شروع کیا۔ یہ کب خدا کس کو بدل دے، یہ کہنا ہے۔ کہنے صاحب اس نے رونا شروع کیا، روتے 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 کہ صاحب میں اتنا گندا ہو گیا ہوں، اتنا نالائق ہو گیا۔ اب سمجھ میں آئے گا نبی نے کیوں کہا تھا ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاۃ، حسین ہدایت کا چراغ، صلوات بر محمد۔ دیکھیے غلطی ہم لوگوں کی ہے، غلطی ان مومنین کی ہے کہ جو ایسے لوگوں کو دھتکار کے بھگا دیتے ہیں بجائے اس کے کہ پیار سے جذب کرتے اور بلاتے۔ یہ ہماری آپ کی رسپانسبلٹی ہے، یہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ بجائے بھگانے کے ان کو لاؤ۔ اب صاحب وہ عجیب، وہ گیا گھر، مولوی صاحب محلے کی مسجد میں شاید نماز ہی پڑھاتے تھے، کیا تھا، صبح پہنچے مسجد تو لوگوں نے کہا بھائی ایک خوشخبری دینا چاہتا ہوں آج آپ لوگوں کو پہلی محرم کو۔ کہا کیا حضور؟ کہا علی گندابی۔ کیا ہوا؟ کہا اس نے توبہ کر لی، وہ پلٹ آیا۔ دیکھیے یہ ہے مسجد والے، انہوں نے کہا اگر حضور ایسا ہے تو ممکن ہے کہ وہ شرمائے آتے ہوئے اب مجلس میں، تو ہم لوگ خود چلتے ہیں کہ دیکھو جو تھا وہ تھا، امام حسین نے حر کو ایکسیپٹ کر لیا تو ہم لوگ کیوں نہیں ایکسیپٹ کریں گے؟ شرماؤ مت، آؤ تم آج سے مجلس میں، اور جیسے پہلے اپنا کرتے ورتے تھے کرو۔ اب یہ لوگ پہنچے صاحب، صبح صبح دروازہ کھٹکھٹایا، بیوی آئی دروازے کے پاس، کہیے علی گندابی کے چکر میں آئے ہو تم لوگ؟ کہاں سنا ہے ماشاءاللہ توبہ کر لی؟ تو وہی آئے تھے، کہا وہ تو گئے۔ کہاں؟ کہا رات آدھی رات کو وہ شخص آیا، آنکھیں روتے روتے سرخ، ایک بیگ میں دو چار جوڑے کپڑے رکھے، اور اس نے کہا کہ میں جا رہا ہوں، اگر پلٹ آیا تو ٹھیک، نہیں تو بچے تمہارے حوالے۔ کہاں گیا؟ کہا گیا کربلا۔ صلوات، اب یہ انجام سنیے، انجام سنیے، وہ گیا کربلا، سمجھ گیا؟ کربلا میں زیارت ویارت کی اور اتباط عالیات کی زیارت کی، اور پھر آ کر کے نجف میں رک گیا۔ وہ زمانہ تھا مرحوم مرزا شیرازی، نام سنا کہ تمباکو کے فتوے والے جو تھے، تو ان کی مرجعیت کا زمانہ تھا۔ آپ سنیے، آپ سمجھے؟ آدمی توبہ کر کے تو دیکھے، حدیث کیا کہتی ہے؟ ان اللہ یحب الشاب التائب، اللہ توبہ کرنے والے جوانوں سے محبت کرتا ہے۔ میرے بچوں، خدا تمہارا بڑا کریم ہے، تمہارا اللہ بڑا رحیم ہے، تمہارے اللہ سے بڑھ کے دنیا میں کوئی کرم کرنے والا نہیں ہے، حتی ماں حتی باپ، خدا کے رحم کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ یہ اپنا وہاں رہنے لگے، اور دھیرے 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 کھسکتے کھسکتے پہلی صف میں آ گئے، مرجع تقلید مرزا شیرازی کے۔ ایک دن خبر آئی شہر کے کسی بزرگ عالم کا انتقال ہو گیا،
مرحوم مرزا شیرازی نے حرم امیر المومنین میں، بزرگ عالم تھے، تو یہاں کے اوپر قبر ان کی کھود دو، قبر کھد گئی، سمجھ گیا۔ اب یہ ہوا کہ مغربین کے بعد لاش یہیں آ جائے گی، آغا نماز پڑھا دیں گے، یہیں دفن ہو جائے گا۔ ادھر صاحب اب میں بھول رہا ہوں مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد، تب تک خبر آئی کہ صاحب وہ تو ان کو بس ایسے ہی سکتا ہوا تھا، وہ ہارٹ بیٹ چل گئی پھر، تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، قبر کو ویسے ہی رہنے دو، پتہ نہیں خدا کی کیا مصلحت ہے۔ یہ پیچھے تھا کون؟ علی گندابی، گر پڑا سجدے میں، مولا ایک قبر خالی ہوئی ہے، دلا دو مولا، ایک قبر یہ خالی ہے، دلا دو مولا، دلا دو۔ روتے 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 چپ ہو گیا۔ پہلے تو کچھ دور لوگ سمجھے سجدے میں ہے، پھر جب اٹھ ہی نہیں رہا ہے تب ہلایا گیا، معلوم ہوا علی گندابی گئے، سمجھ گئے آپ۔ وہ قبر جو ایک عالم کے لیے کھودی گئی تھی، علی گندابی، اسی لیے میرے بہت اس پر وہ ہوتا ہے جب کچھ مومن لوگ نا کسی کو بھیا کیا بھروسہ ہم اپنے گھمنڈ کی بنیاد پر پھنس جائے، وہ توبہ کر کے حر بن کے نکل جائے، کسی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ صلوات بر محمد۔ تو دیکھیے دو چیزیں ہیں بیچ میں رکھنا چاہتا ہے دین، نہ اپنے عمل پر گھمنڈ کرو، سمجھے آپ، نہ رحمت الہی سے بولیے مایوس ہو۔ اس لیے کہ میں جو قصہ سنانے جا رہا ہوں بڑا ڈراؤنا ہے، آدمی کہہ رہے باپ رے تو کچھ بچا ہی نہیں، اس لیے دونوں باتیں کہنا ضروری ہے۔ امام نے بھی فرمایا بتاؤں فقیہ اور واقعاً فقیہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا جی مولا، فرمائیے۔ حضرت نے کہا جو لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کر دے اور خدا کے گناہ پہ جری نہ بنا دے، دونوں بات غلط ہے۔ ایسی مجلس پڑھ دی اب تو مولا ہی ہے، کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور ایسا ڈرا دیا کہ وہیں ہارٹ فیل ہو گیا مسجد میں بیچارے کو۔ بیچ میں رکھیے۔ چنانچہ حضرت لقمان نے اپنے فرزند کو جو نصیحت کی ہے نا، فرماتے بنیا خف اللہ خیفتن ولو جئت ببر الثقلین، بیٹا اللہ سے ڈرتے رہو، چاہے جن و انس کے برابر تمہارے اکاؤنٹ میں نیکی کیوں نہ ہو، لعذبک، وہ تم کو عذاب کر سکتا ہے، ورج اللہ رجاء، لیکن اے بیٹا اللہ سے امید لگائے رکھنا، چاہے جن و انس کے برابر تمہارے اکاؤنٹ میں گناہی کیوں نہ ہو، وہ معاف کر سکتا ہے۔ تو مین چیز کیا ہے؟ بیچ میں رکھیے اپنے کو، نہ رحمت الہی سے مایوس ہوئیے، لیکن یہ بھی ہے کہ بھیا جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤ۔ گناہ سے نہیں بچاؤ گے تو اعمال کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو اب وہی ہوا، بات یہاں سے گھوم گئی تھی کہ دعا کرو چاہے جتنا علمی صلاحیت ہو جائے، اللہ ہم کو اپنی اوقات میں رکھے اہل بیت کے مقابلے میں۔ تو مولا گئے، بہت بڑھیا تقریر کرتا ہے صاحب، کیا زبردست اسپیچ ہوتی ہے، تو ایسا چلے گئے کہ کوئی دیکھ نہ پائے، واقعاً زبردست بولتا تھا بھائی، جواب نہیں۔ خیر تقریر ہو گئی، اب وہ چلے، امام نے کہا بھائی بولتا تو بڑھیا ہے، کرتا کیا ہے؟ دیکھیے کمال یہ نہیں ہے کہ وسیع حسن صاحب ممبر سے بولتے کیسا ہے، کمال یہ ہے کہ ممبر سے اترنے کے بعد کیا حال ہے۔ تو بولتا تو ٹھیک ہے، کرتا کیسا ہے؟ حضرت اس کے پیچھے ہو لیے اس طرح کہ وہ متوجہ نہیں ہوا۔ اب یہ میں مثال کے طور پر اپنے پاس سے مثال دیتا ہوں، بعض کتابوں میں 3 جگہ ہے، بعض 4 جگہ۔ تو معلوم ہوا مثلاً ایک جگہ گئے، وہاں سے صاحب جو ہے وہ ایک سیب اٹھا لیا ٹھیلے سے، آگے پہنچے وہاں سے صاحب 2 کیلا رکھ لیا، اور آگے پہنچے وہاں سے اور کوئی چیز اٹھا لی، چوری کر لی۔ اس کے بعد تشریف لائے تو وہ صاحب کچھ غربا بیچارے تھے، ایک ان کو دے دیا، ایک ان کو دے دیا، ایک ان کو دے دیا، غریبوں کو بانٹ دیا ماشاءاللہ سے۔ اب امام نے اپنے کو ظاہر کیا، یہ ظاہر کا لفظ میں نے جان بوجھ کے استعمال کیا ہے، آج بھی کوئی دیکھ رہا ہے ہم کو۔ سوال یہ ہے کہ جب وہ ظاہر ہوں گے تو ہمارے پاس جواب ہے کہ نہیں ہے۔ حضرت نے اپنے آپ کو ظاہر کیا، اور یہ مت سمجھیے کہ ان لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، ان کو سب پتہ ہے۔ بتاؤں آپ کو صلوات اور ان لوگوں کو سب پتہ ہے۔
قرآن کہتا ہے قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، جو چاہو کرو، اللہ دیکھ رہا ہے، اس کا رسول دیکھ رہا ہے، اور مومنین۔ آپ مومن ہیں کہ نہیں جو ہے ریحان بھائی؟ آپ بتائیے، ہم نے آج صبح کی نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ اور اگر پڑھی تو مسجد میں پڑھی کہ کمرے میں پڑھی؟ کہنے لگے پتہ ہی نہیں۔ پڑھی تو آپ نے کہہ دیا حسن ظن کی بنیاد پر، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ آپ کو علم نہیں ہے۔ اچھا، انہوں نے پڑھی کہ نہیں پڑھی صبح کی نماز؟ ان کے بارے میں بتائیے۔ مسکین نے پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ ہوگی تو صاحب آپ تو مومن۔ اچھا آپ بتائیے مسکین صاحب، انہوں نے پڑھی کہ نہیں پڑھی صبح کی نماز؟ ہوگی تو بھائی قرآن تو کہتا ہے مومنین کو پتہ ہوتا ہے، کیا کہنا، کیا اشارہ ہے۔ یہاں تو مومنین کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھیا مومن کی کیٹیگریز ہیں، سمجھے آپ؟ کوئی 1 نمبر ہے، 2 نمبر ہے، کوئی 7 ہے، کوئی 8 ہے نا، کوئی 9 نمبر ہے، کوئی 10 نمبر، اور کوئی کل ایمان ہے۔ کیا کہنا۔ تو یار نیچے سے کیوں چلتے ہو؟ اوپر سے چلو نا، کسی کو پتا ہو یا نہ ہو، کل ایمان کو پتا ہے۔ صلوات بر محمد، توجہ فرما رہے ہیں؟ نیچے سے تو اوپر سے آئیے۔ اور جو امام ہے وہ اپنے زمانے میں کل ایمان ہے، تو سب کو پتا ہے۔ ایک صاحب تھے، بڑا کاروبار تھا ان کا، اونٹ کا کاروبار تھا ان کا۔ تو ایک دن نوکر سے کچھ ہوا، انہوں نے گالی بک دی۔ خود ہی بتاتے ہیں کہ دخلت علی ابی عبداللہ علیہ السلام فقال لی مبتدئا، میں امام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، پہنچتے ہی چھوٹتے ہی امام نے فرمایا، سماحہ نام تھا، یہ سماحہ، یہ کیا کیا تم نے؟ کیوں گالی دی تم نے اپنے جمال کو، چرواہے کو؟ تو کہنے لگے انہ لقد کان ظلمنی، مولا اس نے میرے اوپر ظلم کیا۔ اب وہ اونٹ بھگا دیا، بیچ لیا، کیا کیا؟ بہرحال ظلم کیا۔ یا جھوٹ بول رہے ہیں یا سچ؟ اگر جھوٹ بول رہے ہیں تو امام کہتے کہ ہم کو پتہ نہیں بیچارہ کتنا نیک ہے، بلا وجہ الزام لگاتے ہو۔ اور اگر سچ بول رہے ہیں تب امام کو کیوں اعتراض ہے نا؟ امام نے وجہ بتائی، وَلَوْ كَانَ ظَلَمَكَ، لاکھ اس نے ظلم کیا ہو۔ اس کا مطلب سماع بھائی صحیح کہہ رہے ہیں، ظلم بدماش تھا وہ نوکر، مگر ہم اہل بیت نہ اپنی زبان خراب کرتے ہیں، کیا کہنا۔ وَلَا آمُرُ بِهِ شِيعَتِي، نہ اپنے شیعوں کو اجازت دیتے ہیں کہ اپنی زبان خراب کریں۔ ایک پہچان یہ بھی ہو گئی شیعوں کی کہ اس کی زبان کبھی خراب نہیں ہوگی۔ تو اس کا مطلب انہوں نے تو اپنے وہاں فارم ہاؤس پہ گالی والی دی ہوگی نا۔ امام کو پتہ ہے، 2 بھائی تھے، ایک شیعہ تھا ایک غیر شیعہ تھا۔ جو غیر شیعہ تھا اس کے کچھ حالات خراب ہو گئے، کورونا میں کاروبار سب بند ہو گیا۔ دوسرے شیعہ بھائی کو پتہ چلا کہ آج کل میرا بھائی پریشان ہے، تو اس نے کہا یار کچھ بھی ہو، ہمارے مذہب پہ ہو یا نہ ہو، ہے تو ہمارا بھائی، کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے گا تو بدنامی تو اپنی ہوگی، لاؤ کچھ بھیج دیتے ہیں۔ انہوں نے اپنے بھائی کو کچھ پیسہ بھیجا۔ یہ خود کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں داخل ہوا چھٹے امام کے ہی زمانے میں، حضرت کی نظر پڑی، فرمایا آؤ 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 آؤ، آج کے تمہارے کام سے میں بہت خوش ہوں۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے بچوں دماغ میں رکھ لو، کوئی چیز نہ اللہ سے چھپی ہوئی ہے، نہ رسول اللہ سے چھپی ہوئی ہے، نہ اہل بیت سے، بلکہ پیغمبر تو یہاں تک فرماتے ہیں حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم۔ یہ سنیے بہت غضب کی روایت یاد آ گئی، حیاتی خیر لکم و مماتی، ہماری زندگی بھی تمہارے لیے خیر ہے، ہماری موت بھی۔ تو زندگی تو سمجھ میں آتی ہے، فرمایا میرے ذریعے سے اللہ نے تم کو جو ہے ہدایت دی، جہنم سے نجات عطا کی، وَأَمَّا مَمَاتِي، میری موت بھی خیر ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّ أَعْمَالَكُمْ تُعْرَضُ عَلَيَّ، اس لیے کہ تمہارے اعمال ہمارے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ فَمَا كَانَ مِنْ حَسَنٍ ازْدَدْتُ لَكُمْ، اگر اعمال اچھے ہیں اس میں اضافے کی دعا کرتا ہوں۔ وَمَا كَانَ مِنْ قَبِيحٍ اسْتَغْفَرْتُ لَكُمْ، اگر اعمال گڑبڑ ہیں تو بد دعا نہیں دیتے، تمہارے لیے استغفار کرتے ہیں۔ کل ملا کے یہ سمجھ میں آیا کہ ہماری ہر حرکت
اللہ کو معلوم ہے، رسول اللہ کو معلوم ہے، اہل بیت کو معلوم، صلوات. اور یہ چیز اگر وسیع حسن کو یقین ہو جائے اس کا کہ کوئی دیکھ رہا ہے نا. اچھے خاصے سب جو ہے وہ کمرے میں اکٹھا تھے اور ٹی وی لگا ہوا تھا. تب بہت زیادہ ٹی وی تو ہوتا نہیں تھا، ایک آدھ گھر میں کسی کے ہاں ٹی وی ہوا، سمجھا. اب 82 کی بات ہے، معلوم ہوا صاحب جو ہے انڈیا پاکستان ہاکی فائنل میں پہنچ گیا، یاد ہے نا. تو اب ہر جگہ تو ہے نہیں ٹی وی، تو معلوم ہوا ان کے یہاں ٹی وی ہے. لڑکوں نے بات کی کہ یار دیکھا جائے کر لیں. ہاں پاپا جو ہے 9 بجے چلے جاتے ہیں اور وہ آتے ہیں پھر 4 بجے. اب یہی ٹائم تھا، 10 بجے سے میچ شروع ہونا تھا. سب لوگ اکٹھا ہو گئے صاحب گھر میں. اتفاق سے پاپا کے پاس بلٹ تھی، سمجھ گئے آپ. اب سب بیٹھ گئے، ہاں ہو رہا ہے اور وہ ٹی وی چل رہا ہے، میچ ہو رہا ہے. اتنے میں بلٹ کی آواز آئی، بند کر بند کر بند کر، وہ لگاؤ، ون لگا دو، ون لگا دو، ون. جبکہ یہ نہیں پتا ہے کہ یہ بلٹ واقعاً پاپا کی ہے. ہو سکتا ہے کوئی اور بلٹ والا گزر رہا ہے نا، یا اگر پاپا ہی کی ہے تو ہو سکتا ہے کسی کام سے آئے ہوں، فائل وائل لے واپس چلے جائیں. کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ اس کمرے میں آ جائیں گے. لیکن صرف اس خوف میں کہ کہیں دیکھ نہ لے اولاد سدھر جاتی ہے. ہم نہیں سدھر رہے، اس کا مطلب اس بچے اتنا اعتبار بھی ہمارے اندر نہیں ہے. وہ تو پلٹ رہا ہے چینل اس خوف میں کہیں پاپا دیکھ نہ لے. اور ہم کو تو کہا جا رہا ہے کہ امام دیکھ رہے ہیں، تب ہمارا چینل کیوں نہیں چینج ہو رہا؟ صلوات در محمد. اس کا مطلب ہم کو ابھی یقین نہیں ہوا. بہرحال بات گھوم جاتی، کیا کریں. آئی ایم ویری سوری. اور اسے لوگوں کو، نا تجربے کار لوگوں کو بلائیے گا تو یہی ہوگا، شروع کہیں سے کرے گا جائے گا کہیں سے. تو اب جو ہے وہ امام نے ظاہر کیا اور ان کو بلایا، ذاکر صاحب کو. ذاکر کہنا تو غلط ہے، مقرر صاحب کو. یہاں آئیے جی، یہ کیا چکر تھا تمہارا؟ وہاں سے سیب چرایا، وہاں سے کیلا چرایا، وہاں سے، مثلا یہ میرا لفظ ہے، روایت میں نے 3 جگہوں سے چوری کی. کہنے لگا پہلے آپ بتائیے آپ کون ہیں؟ حضرت نے فرما دیا کہ میں جعفر ابن. اچھا یہ دیکھیے اوقات بھولنا، میں اسی لیے شروع سے کہہ رہا ہوں دعا کیجیے، اوقات بھولا. اچھا اپنے کو امام کہتے ہیں آپ، قرآن نہیں آ رہا ہے. یہ ہے اوقات بھولنے کا نتیجہ. اس لیے دعا کریے علم میں اضافہ ہو مگر حیثیت اپنی. ہاں کہہ لے کیا بھیا، کہاں قرآن میں ہے جو ہم کو نہیں پتہ چوری جائز؟ کہنے لگے یہ بتائیے قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا اس کو 10 گنا دیں گے. ہاں انٹر میتھمیٹکس سے کیا ہوگا انہوں نے، سمجھ گئے. تو امام نے بھائی قرآن سے تو انکار نہیں کر سکتے. حضرت نے کہا ہاں. پھر فرمایا کیا اسی قرآن میں آگے نہیں ہے اسی آیت ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلها وهم لا یظلمون، جو برائی لے کے آئے گا کسی پر ظلم نہیں ہوگا، جتنی برائی اتنی سزا. تو قرآن ہے، اس سے انکار تو نہیں ہو سکتا. حضرت نے فرمایا ہاں ہے. تو کہا تو ٹھیک ہے جوڑ لیجئے. میں نے 3 نیکی کی، 10 ضرب 3 برابر 30. 3 جو ہے چوری ہے، 3 گناہ کاٹ دیجئے. کتنا بچا ہے بولو؟ 27. تو میں نفع میں ہوں کہ نہیں ہوں؟ اسی دن کے لیے رسول اللہ نے کہا تھا انی تارک فیکم الثقلین، بغیر اہل بیت کے قرآن پڑھو گے یہی حشر ہوگا. حضرت نے فرمایا یہ آیت تم کو دکھائی دے گئی، جوڑ گانٹھ لیا، وہ آیت بھول گئے جہاں قرآن کہتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف اور صرف متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے. جب تم نے چوری کر لی تو تقوی کی ڈیفینیشن کل سے کیا بتائی جا رہی؟ گناہ نہ کرو. جب چوری کر لی تو گناہ ہو گیا، گناہ ہوا تو تقوی چلا گیا. عمل کس کا قبول ہوگا؟ تقوی والے کا. تقوی آپ کے اندر ہے ہی نہیں تو وہ نیکی تو 0 ہو گئی، گناہ 3 لکھا گیا آپ کا. صلوات غور فرمایا.
بس کیا جائے کتنا ہوا 12:30 کہے بھی 11:50 پہ بیٹھے تھے شاید نا, ہاں تو 40 منٹ تو ہو گیا, 10 منٹ مصائب. میں 2-1 روایتیں جلدی جلدی سن لیجیے. تو میرے بھائیوں بزرگوں سے معذرت کے ساتھ دیکھیے, آپ لوگ سب بلند ہیں, بزرگ ہیں, مومن ہیں, نیک ہیں, آپ کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتے. لیکن کل جو روایت نقل کی گئی کلکم راعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ, تم نے کہا ہر آدمی ذمہ دار ہے. اب جب خدا نے یہ توفیق دی ہے کہ ممبر پر آؤ, تو کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اپنے ان چھوٹے بھائیوں کو, بچوں کو بتائیں کہ بیٹا نیکی کرنا کمال نہیں ہے, گناہ نہ کرنا اس سے بڑا کمال ہے. صلوات بر محمد. چنانچہ یہاں امام فرماتے جدو وجتہدو, محنت کرو, کوشش کرو. وَإِن لَمْ تَعْمَلُوا فَلَا تَعْصَوْا, اگر عمل نہیں بھی کر پا رہے ہو تو گناہ مت کرو, ہے نا. اب جو جملہ میں آپ کو ایک مثال دے دوں, یہ گناہ کرتا کیا ہے. صلوات بر محمد. پھر اسی حدیث کے بنا تو ایک ہی لڑکا ہے مولانا وسیع حسن صاحب کے, اور اب ظاہر سی بات ہے کہ سب کو یہ شوق ہوتا ہے کہ مکان ایک ہو جائے اور یہ ہو جائے, شہر میں بھی ہو جائے. اپنے کو یہ سب شوق تھا نہیں, لیکن اتنا دباؤ جو ہے, روایت بھی کہتی ہے کہ انسان کی ہلاکت جو ہے کبھی کبھی اس کے بیوی بچوں کی وجہ سے ہوتی ہے, کہ اوقات نہیں ہے لیکن اتنا دباؤ بنا کہ خیر صاحب سارا اینڈ فنڈ نکال کر کے ایک زمین خرید لی, اب بنوانے کی اوقات ہی نہیں ہے. تو ہم باپ بیٹے صاحب 3 بجے اسکول سے چھوٹتے تھے, واپس آتے تھے, ایک کڑاہی جو ہے سیمنٹ بالو ملایا اور 5 اینٹیں روز رکھ لیتے تھے خود بغیر مزدور کے. صاحب ڈھیر آنا 5 تو 1 مہینے میں 150 اینٹیں. آپ تو اسی لائن کے آدمی بتائیے. اچھا 1 مہینے میں 150 اینٹیں ہم نے جوڑ لی تو سال بھر میں 1800. سمجھ گئے آپ, کچھ چھٹیاں نکال دیجیے اتوار جمعہ وغیرہ, 1500. 5 سال میں 6000. تو 6000 میں تو باؤنڈری ہو گئی نا ہماری. 6 سال میں 5 اینٹیں روز رکھتے تھے, باؤنڈری ہو گئی. ریحان بھائی نے بھی ہمارے بغل میں زمین لی تھی, کہنے لگے یہ مر جائیں گے, ان کا مکان نہیں بن پائے گا, ایسے تھوڑی مکان بنتا ہے. ہم نے کہا تب کل ہم بتاتے ہیں کیسے بنتا ہے مکان. انہوں نے کہا یاسر بھائی کل تک چھت پڑ جائے گی. ان کا بالکل پڑ جائے گی. کیسے کب آپ ہم کو پیسے لائیے, آپ کام تو ہو ہی جائے گا. اب صاحب جو ہے وہ انہوں نے ان کو ٹھیکہ دے دیا. معلوم ہوا صاحب 500 کاریگر اور 2000 مزدور اور بڑی بڑی مشینیں. شام ہوتے ہوتے سب آٹومیٹک صاحب کھڑا ہو گیا, شٹرنگ ہو گئی, کل چھت پڑ جائے گی. تو وہ جو بڑی بڑی مشینیں آئی تھیں, اب ان کو شام کو واپس جانا ہے, تو اسی میں ایک کوئی مشین والا اس نے صاحب جو ہے وہ اب سیدھے گھوم نہیں سکتی, تو کچھ آگے کریں گے, کچھ پیچھے کریں گے, کچھ ترچھی کریں گے, تب رائس. تو اس نے صاحب بیک گیئر لگایا تھوڑا بیک کرنے کے لیے. وہ اتفاق سے ایکسیلریٹر پر پیر زیادہ بڑھ گیا, اور سے جا کے جو ٹرک لگا تو اتنی محنت سے جو سب تیار ہوا تھا, کیا ہوا, 1 منٹ میں نیچے آ گیا. گناہ کی یہی تعریف کی گئی ہے کہ 50 سال محنت کر کے جو کمایا ہے, ایک گناہ ساری نیکیوں کو برباد کر سکتا ہے. صلوات. دیکھیے میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں, فرماتے جدو واجتہدو, محنت کرو, کوشش کرو. وَإِن لَمْ تَعْمَلُوا فَلَا تَعْصَوْا, مستحبی عمل نہیں کر پا رہے ہو, اسے واجب تو کرنا ہی کرنا ہے. ان لم تعملوا کا مطلب نماز شب نہیں پڑھا رہے, کوئی بات نہیں. فلا تعصوا, صبح کی مت چھوڑو, گناہ مت کرو. فإن من يبنى ولا يهدم, اگر کوئی دیوار اٹھائے اور اس کو دھکا نہ دے, يرتفع بناءه وإن كان يسيرا, ایک نہ ایک دن اس کی دیوار تیار ہو جائے گی چاہے جتنا کم کرے روز. وَمَن يَبْنَى وَيَهْدِمْ, لیکن جو بناتا رہے ڈھکیلتا رہے, قیامت آ جائے گی مکان تیار نہیں ہوگا. صلوات بر محمد. یہ ہے گناہ کا. تو 2 چیزیں ہیں, چلیے بڑھایا میں نے, 2 چیزیں ہیں, سمجھے آپ. تقوی ہی کے سلسلے میں کل کیا بات ہوئی تھی, اللہ نے کیا کہا, وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ. تقوی اختیار کرو, جو لڑکے نہیں تھے سن لیں, اللہ کہتا میں پڑھاؤں گا, اللہ تم کو تعلیم دے گا. تو ایک تقوی کا فائدہ یہ ہے کہ کم پڑھو گے زیادہ سمجھ میں آئے گا.
سمجھ گیا. اور کل اس پر تفصیل سے نقل کیا گیا، بیان کیا گیا کہ کچھ علوم ایسے ہیں کہ جو کہیں اسکول میں پڑھائے نہیں جا سکتے، وہ تقویٰ کرو گے تو اللہ تم کو عطا کرے گا. ایک یہ ہے اور یہ تو تقویٰ ہو گیا. دوسری چیز اسی سے ملتی جلتی ہے، چلیے 5 منٹ آپ کے حکم پر بڑھا لیا میں نے، کہ جتنا اہل بیت کا احترام کرو گے، دونوں چیزیں مل گئے. کونوا مع الصادقین بھی تو ہے تقوی کے ساتھ، صلوات بر محمد، صادقین کے ساتھ. جتنا جیسے تقوی کرو گے وہ بتائیں گے، ویسے ہی کونوا مع الصادقین، سچوں کا ساتھ جتنے اخلاص کے ساتھ پکڑو گے اتنی ہی برکت ہوگی. اب وہ کل جو خواب والی بات تھی، آج استخارے کی سن لیجئے. صلوات بر محمد. تو اب وہ میں نام بھول گیا، ابھی اتفاق سے 3-4 دن پہلے پھر اس واقعے کے پر نظر پڑی، مگر یہ دماغ میں نہیں تھا کہ پڑھنا ہے تو وہ یاد کر لیتے ہو. وہ ایک بزرگ عالم تھے، بڑا مشہور استخارہ تھا ان کا. تو کہتے ہیں صاحب میں بیٹھا تھا، کوئی صاحب نے دروازہ کھٹکھٹایا، آئے کیا ہے؟ صاحب استخارہ کروانا ہے. اچھا نیت کرو. بہت اچھا ہے، لڑکے کے رشتے کا معاملہ ہے اور اس میں ٹائم کم ہے، جلدی کر لو ورنہ یہ رشتہ ہاتھ سے نکل جائے گا. اور بھی رقیب موجود ہیں، یعنی دوسری جگہ سے بھی. کہنے لگا وہ حضور ایک دم پرفیکٹ، مجھ کو یہ بھی پتا ہے کہ دوسرا کون ہے. وہ چلے گئے. کہنے لگے اتفاق سے کچھ دن کے بعد میں پھر بیٹھا تھا، ایک آدمی نے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا، حضور استخارہ دیکھ دیجئے. میں نے صاحب انہوں نے استخارہ دیکھا تو میں نے دیکھا تو اتفاق سے وہی پیج پھر تھا جو اس دن تھا. آج کہنے لگے خبردار اس کام کے چکر میں مت پڑنا، اس میں پیسہ بھی جا سکتا ہے، آبرو بھی جا سکتی ہے، جان بھی جا سکتی ہے. تو کہنے لگا حضور بالکل صحیح. تھوڑا سا اس کا کام تھا جو ہے وہ اسمگلنگ کا، سمجھا، تو کچھ سونا وونا بھی لے جانا تھا. تو انہوں نے کہا حضور یہی ڈر لگ رہا تھا، لیکن ہم نے کہا ذرا استخارہ کرانے کا خبر تھا. چلا گیا وہ. تو ہم نے کہا حضور یہ بتائیے یہی آیت اس دن نکلی تھی. آپ نے اس سے کہا بہت اچھا ہے. یہی آیت آج نکلی ہے، ایک دم الٹا. یہ کیسے؟ ایک آیت کا 2 مطلب کیسے سمجھ لیا آپ نے؟ صلوات یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. تقوی اختیار کرو گے خدا سمجھائے گا. وکونوا مع الصادقین، ان سے خلوص سے رہو گے یہ بھی سمجھائیں گے. کہنے لگے یار ہم کیا کہتے ہیں ہم کو خود نہیں پتا ہے، پیج کھولتے ہیں جو نکل جاتا ہے وہی صحیح ہوتا ہے. نا ایسا کیسے؟ کہنے اس کے پیچھے ایک وجہ ہے. کیا کام ہے؟ چھوٹا تھا، مشہد گیا پڑھنے کے لیے، تو وہاں ہاسٹل میں کوئی جگہ نہیں تھی. قدیم زمانوں میں یہ ہوٹل کے بجائے یہ روضہ ہے، حرم ہے، اور کنارے کنارے حجرے بنے ہوئے تھے زائروں کے لیے. تو کہنے لگے جب کہیں ہاسٹل میں جگہ نہیں ملی تو بحیثیت زائر کے میں نے ایک کمرہ لے لیا کہ پھر ٹھکانہ ہو جائے پھر ڈھونڈ لیں گے ہاسٹل. تو اب چونکہ زائر کی حیثیت سے رہتے تھے تو روز کا میرا ڈیلی کا روٹین یہ تھا کہ اپنے حجرے سے نکلتا تھا، امام کی بارگاہ میں آتا تھا، زیارت کرتا تھا، تب کلاس میں جاتا تھا. ڈیلی کا کام تھا. ایک دن میں اپنے حجرے سے نکلا، آیا حرم میں، زیارت کرنا شروع کی تو مجھ کو ایسا لگا جیسے زری کے سامنے حضرت کھڑے ہیں اور اشارہ کیا. میں چلا گیا تو امام کے ہاتھ میں کوئی پلیٹ ٹائپ کوئی چیز تھی، اس میں وہ ہم کیا بولتے ہیں، نقل بولتے ہیں نہیں، وہ سفید سفید وہ چنے کے اوپر جو اسی ٹائپ کی کوئی چیز تھی. امام نے اٹھایا، کہا اس کو رکھ لو. وہ میں نے کھا لیا سر. اس کے بعد سے میرا حال یہ ہے کہ مجھ کو کچھ نہیں معلوم میں کیا کہتا ہوں. قرآن کھولتا ہوں، میرے کان میں کچھ محسوس ہوتا ہے، یہ کہنا ہے میں وہ کہہ دیتا ہوں اور وہی صحیح ہوتا ہے. صلوات غور فرما رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو، اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ اکیلے تقوی سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. اس پر بھی بات ہوگی انشاءاللہ. خالی تقوی سے کچھ ہونا
نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اہل بیت کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ دو چیزیں رکھو گے، اس لیے کہ قرآن نے بھی کہا ہے یہی کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ قرآن کو چھوڑ دیا تب بھی گمراہ ہو جاؤ گے، اہل بیت کو چھوڑ دیا تب بھی گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہی یہاں ہے، اہل بیت کو لے لیا، تقوی اختیار نہیں کر رہے ہو تب بھی مجرم ہو، اس لیے کہ اس دن عرض کیا نا تم کو ہم سے جوڑ کے دیکھا جاتا ہے۔ لوگ کہیں گے ہاذا جعفری، ہاذا ادب جعفر، یہی ہے جعفری، یہی ہے جعفر صادق کا ادب۔ برا تم کو کہا جاتا ہے فدخل علیہ بلاؤ، تکلیف ہم کو پہنچتی ہے، لیکن تم مومن ہو، پرہیزگار ہو، تب بھی انگلی اٹھتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہاذا جعفری وہذا، یہ ہے جعفری، یہ ہے جعفر صادق کا ادب، تعریف تمہاری ہوتی ہے ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، خالی نماز روزہ پڑھنا ہنر نہیں ہے، ایسے اعمال بجا لاؤ کہ اہل بیت راضی ہوں، اہل بیت خوش ہوں۔ بس دو جملے مصائب کے اور ختم دعا۔ مقصد بھی شروع سے آپ سنتے چلے آ رہے ہیں، امام کا مقصد بھی یہی تھا تاکہ ہم ٹھیک ہو جائیں، ہے نا، تاکہ ہم سدھر جائیں۔ انی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں نکلا ہوں تاکہ اپنے نانا کی امت میں اصلاح کر سکوں۔ مجلس اس وقت مجلس ہے جب ہماری اصلاح کا سبب بنے، تب ہم گویا مقصد امام کو پورا کر رہے ہیں نا۔ اگر ہم امام کے مقصد کے اگینسٹ میں جا رہے ہیں تو مجلس تھوڑی کہلائے گی۔ مجلس وہ ہے کہ جو امام کے مقصد کو پورا کرے۔ شیطان پیچھے لگا ہوا ہے مستقل ہم کو آپ کو بہکانے پر، لہذا آئیے مل کے دعا کرتے ہیں، پالنے والے خدا ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ چونکہ میں مجلسیں پڑھتا ہوں اس لیے میرے لیے بھی دعا ضروری ہے کہ شیطان سے بچے رہیں۔ آپ کرتے ہیں، آپ کے لیے بھی دعا ضروری ہے۔ پالنے والے ہم سب کو توفیق عطا فرما، ہم وہ پڑھیں ممبر سے جو حسین چاہتے ہیں، ہم وہ بیان کریں جو اہل بیت چاہتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، یہ دنیا تمام ہو جانے والی ہے۔ 2 سال 4 سال 10 سال، ابھی پوچھ لیجئے نا تمہارے دادا کے دادا کا کیا نام تھا؟ کیا نام ہے تمہارا بیٹا؟ انیس۔ تمہارے ابا کا کیا نام ہے؟ اور ان کے ابا کا؟ ان کے ابا کا؟ تمام۔ دادا کے باپ کا نہیں معلوم، بہت ہوں گے 2-1 اور پتہ ہوگا۔ دادا کے دادا کا نام، جب اپنی اولاد کو نہیں نام یاد رہے گا ہمارا 50 سال کے بعد تو دنیا کیا یاد کرے گی؟ تو دوست کیا یاد کریں گے؟ لہذا میرے بھائیو، من بلغ 40 ولم یاخذ العصا فقد عصا، جو 40 کا ہو جائے اور عصائے احتیاط نہ لے وہ گناہگار ہے۔ گویا دین کہہ رہا ہے 40 کے ہو گئے ہو تم، اب بچے نہیں ہو وسیع اصل، اب لونڈے نہیں ہو، اب سینئر ہو گئے ہو، اب تھوڑا ہوش میں آ۔ بس چند جملے مصائب کے اور ختم و دعا۔ ام کلثوم آئی، بھیا لے جاؤ اس بچے کو، شاید کسی کو ترس آ جائے، شاید پانی پلا دے۔ گرمی کے زمانے میں دیکھا ہے آپ نے پرندے کے بچوں کو کبھی کبھی گھونسلے سے گر پڑتے ہیں، جو پیاسے ہوتے ہیں وہ اپنا چونچ کیسے کھولتے بند۔ اچھا وہ نہیں دیکھا، مچھلی تو دیکھی ہے نا، پانی سے نکلنے کے بعد یہی لفظ استعمال کیا ہے۔ حضرت ام کلثوم فرماتی ہیں بھیا لے جاؤ، اما تری کیف یتلظی، دیکھ نہیں رہا کیسے بار بار پیاس کی وجہ سے بچہ منہ کھولتا اور بند کرتا ہے۔ امام لے کے آئے میدان میں، ان لم ترحمونی فارحموا ھذا الطفل، اگر مجھ پر رحم نہیں کر سکتے بولیے اس بچے پہ رحم کر دو، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے۔ کوئی جواب نہیں آیا۔
فرماتے ہیں بیٹا تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو، حجت تمام، کیا مطلب ہے حجت تمام کر دو؟ یعنی بیٹا بتاؤ تم کتنے پیاسے ہو، یہ لوگ قیامت میں عذر کے قابل نہ رہ جائیں، ہم کو پتہ نہیں تھا، سوکھی ہوئی زبان پپڑائے ہوئے ہونٹوں پہ پھرانا شروع کی، منظر ایسا تھا منہ پھیر کے رونا شروع کیا، چیخ پڑا عمر سعد اینا اینا حرملا اقطع کلام الحسین، کہاں ہے بات کاٹ دے تین بھال کا تیر۔ اوپر عورتیں ہیں، خواتین ہیں جن کی گود میں بچے ہیں، میں ان سے کہوں گا ذرا گردن جھکاؤ، تمہاری گود میں جو بچہ ہے اس کے گلے کو ناپو ذرا ایسے، میں تو بڑا ہوں نا آپ بڑے ہیں، یہ میرا گلا، میرے گلے کی چوڑان یہ ہے نا، تو بچے کے گلے کی چوڑان کیا ہوگی 6 مہینے کی، ناپیے، اور 3 بھال کا تیر اس کی چوڑان کیا ہوگی؟ اب اگر 3 بھال کا تیر بچے کے گلے پہ آئے گا تو سوراخ ہوگا، چھید ہوگا، ہم لوگ پڑھ دیتے ہیں اصغر کا گلا چھد گیا، مگر روایت کا جملہ ہے سنسناتا ہوا تیر چلا فذبح من الورید الی الورید، اصغر اس کان سے اس کان تک ذبح ہو گئے۔ امام نے چلو لگا دیا، بچے میں کتنا خون نکلتا، بمشکل تمام چلو بھر گیا، رخسارے پہ مل لیا، اکبر کی لاش لائے کچھ نہیں، ہاں قاسم کی لاش لائے کچھ نہیں، عباس کا علم لائے کچھ نہیں، لیکن اس پھول سے جنازے میں پتہ نہیں کیا ہے، اعمال کیے ہوں گے نا عاشور کے، بار بار لے کے بڑھتے تھے پلٹ آتے تھے اور کہتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، جی کڑا کیا، آئے در خیمہ پر، روا اپنے بچے کو لے جا، کہتے ہیں ان سے پہلے وہ بچی آ گئی، بابا پانی پلا لائے، امام نے ابا کا دامن ہٹایا، اتنے میں رباب آ گئی، جیسے سکتہ ہو گیا، کچھ نہیں بول سکی، بس ایک جملہ نکلا، بنیا امثلک ینحر، بیٹا کیا تجھ جیسوں کو بھی مار دیا جاتا ہے؟ اللہ اللہ، پشت خیمہ پہ آئے، چھوٹی سی قبر بنائی، اصغر کو دفن کر دیا، ہاں ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے، بس ایک جملہ۔ آپ لوگ ماشاءاللہ نوحہ پڑھتے ہیں، مرثیہ پڑھتے ہیں، بڑا مرتبہ ہے نوحے کا، بڑا مرتبہ ہے مرثیے کا، ہم لوگوں کو موقع نہیں مل پاتا نا، میں چاہتا ہوں میں بھی 4 مصرے پڑھ دوں، لیکن کسی اور کے نہیں، بس امام کے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کربلا میں سب سے زیادہ تکلیف کس مصیبت پر امام کو ہوئی، بولیے علی اکبر؟ میں کہوں گا نہیں، قاسم میں کہوں گا نہیں، عباس کیوں؟ کہ دیکھیے بے شک علی اکبر کے جنازے پہ تڑپے روئے، عباس کے جنازے پہ مل کے، ٹھیک ہے، لیکن فطرت آدمی کی ہے کہ جب آدمی پر مصیبت آتی ہے بلبلاتا ہے، تڑپتا ہے، برداشت کرتا ہے، لیکن جب بہت زیادہ ہو جاتا ہے نا تب تڑپ کے آدمی اپنوں کو یاد کرتا ہے۔ عباس کے جنازے پر تڑپے تو مگر آپ کو یاد نہیں کیا، قاسم کے جنازے پر روئے تو مگر آپ کو یاد نہیں کیا، اکبر کے جنازے پر کف افسوس ملا تو مگر آپ کو یاد نہیں کیا، لیکن جب بچے کے لیے پانی مانگا اور جواب میں بجائے پانی کے تیرے سے شعبہ، تب تڑپ کے امام نے آپ کو یاد کیا، فرماتے شیعتی مہما شربتم ماء عذب فاذکرونی، اے میرے شیعو جب ٹھنڈا پانی پینا میرے پیاس کو یاد کر لینا، او سمعتم بغریب او شہید فاندبونی، جب کسی مسافر کی خبر سننا، کسی شہید کی خبر سننا، فاندبونی میرے اوپر ندبہ کر لینا۔ ہو عربی میں
رونے کے لیے بکا کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا. تو امام کہہ سکتے تھے نا فبکونی، میرے اوپر گریا کر لینا. بکا نہیں کہا، کیا فرمایا؟ فندبونی، میرے اوپر ندبہ کر لینا. ڈفرنس کیا ہے بکا اور ندبے میں؟ بعض بزرگوں کا کہنا ہے بکا کہتے ہیں خالی رونے کو، ندبہ کہتے ہیں بہن کر کے رونے کو. ہائے حسین شیعتی مہما شربتم ما عذب فاذکرونی او سمعتم بغریب او شہید فاندبونی. پھر فرماتے ہیں لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی. کاش تم لوگ عاشور کے دن ہوتے تو دیکھتے کیف استسقی لطفلی، کیسے میں اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا. فاباؤ ان یرحمونی، ان ملعونوں نے میرے بچے پر رحم کرنے سے انکار کر دیا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی دہرائیے، ہمیشہ کرتا ہوں، لیکن 1 بجنے والا ہے، وقت کم ہے. تو اس نیت سے کہ جو مجلس کے خطبے کے بعد میں نے نام گنائے ہیں ان کی روحوں کے ایصال کی نیت سے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما. چلیے جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم. پروردگار سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا کا ثواب جن جن لوگوں کے نام ان دونوں پرچوں میں ہیں ان کی روحوں تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.